ادھو ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سفر کے دوران لاہور میں ہماری ملاقات چیف سیکرٹری پنجاب سے بھی ہوئی اور ان سے یہی بات ہم نے کی، اور یہ بات جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو اختیار دیا ہوا ہے فیصلے کرنے کا، انتظامی پوسٹوں میں ہیں، جوڈیشری میں ہیں، اور جو بھی لوگ پریار ہیں، پریا بھگتانے والے ہیں، جرگے ہیں، اس طرح کے جن کو فیصلہ کرنے کا اختیار ملتا ہے، جن کو ایک لوگوں پہ جو ہے ان کے وہ فیصل مانے جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ساری باتیں سیم ہی ہیں۔ جو دو تین باتیں ہم نے ان سے مختصر وقت میں کی۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کی کہ جو عزت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اب آخرت میں بھی عزت مل جائے۔ اب جس طرح دنیا کی عزت اور کرسی اور عہدہ اور ایک سٹیٹس تک پہنچنے کے لیے انسان کتنی شدید محنت کرتا ہے، تو ایسے اللہ کے ہاں جو ہے رتبہ مل جائے، اس کے لیے بھی بندے کو دنیا کے اندر شدید محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ ہماری جماعت ایک کمشنر صاحب کے پاس گئی تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں بتائیں اللہ کے پاس پہنچنے کو کوئی شارٹ کٹ بتائیں۔ تو ہم نے کہا کہ آخر آپ نے اللہ کو کوئی سمجھا ہے تو پھر ہی آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے، تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے کمشنر بنے۔ کہ جی میں نے پہلے ایم اے انگلش کیا، پھر سی ایس ایس کے پیپر دیے، پھر دوبارہ دیے، پھر میں ڈی ایم جی میں آ گیا، پھر تو 4-5 تحصیلوں میں اے سی لگا، پھر ڈی سی 5 ضلعوں میں لگا رہا، پھر کہیں جا کے کوئی 20 سال بعد میں کمشنر بنا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ دیا، اتنی محنت کے بعد آپ 20 سال بعد پہنچے ہیں یہاں پہ، تو آخر اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ تو اس حوالے سے جس طرح دنیا کے عہدے ہیں، انسان اس پہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور پھر کہیں جا کے اس منزل پہ پہنچتا ہے، تو ایسی لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی اس کی محنت کرو، اور آخرت میں جتنا رہنا ہے اتنی اس کی محنت کرو۔ ایک بات تو یہ ہم ان سے کرتے ہیں جب بھی ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں۔ نمبر 2 کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، کہ اے داؤد، اے میرے نبی داؤد، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا زمین پہ، تو اب آپ لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلہ کریں، یعنی اور پھر اپنی عدل جو ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ بہت بنیادی چیز ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر عدل پہ فیصلے نہیں کیے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے قوموں کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، معاشرے کے اندر ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے۔ تو جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، جو پریا بھگتا رہا ہے، جو جرگہ بھگتا رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو عدل پہ فیصلہ کرنا ہے، اور اپنی خواہش نفس کے تابع ہو کے فیصلہ نہیں کرنا، یعنی کہ اپنی اقربا پروری ہے، کوئی اپنی مخالفت ہے، یا کئی فیکٹر ہوتے ہیں، یا پیسے لے کے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، اس طرح کی ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو فیضلک عن سبیل اللہ، آپ اللہ کی راہ سے گویا ہٹ جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ جو اللہ کی راہوں سے ہٹ جاتے ہیں پھر ان کے لیے بڑا سخت معاملہ ہے۔ اور تو اس لیے ایسی سیٹوں پہ ایسے اختیارات کے مالک جو لوگ ہیں ان کو اس چیز میں کا یہ نہ ہو کہ آج تو دنیا کے فیصلے کر رہے ہیں، غلط فیصلے کر رہے ہیں، کل اپنا فیصلہ بھی لگنا ہے اللہ کے ہاں، اللہ کی عدالت میں بھی یہ آج جو جج ہیں، آج جو وکیل ہیں، آج کسی کی فائلیں پڑھا رہے ہیں، کل ان کی فائلیں پڑھائی جائیں گی قیامت کے دن۔ تو اس لیے ہر معاملے میں عدل کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا ہے۔ اور تیسری بات جو ہم کرتے ہیں، ہم نے کی کہ ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، یعنی جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں پہلا سٹیٹس ہمارا یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امتی کی حیثیت سے ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کیسے ساری دنیا کے انسان ہدایت پہ آ جائے، دوزخ کی آگ سے بچ جائیں، جنت والے بن جائیں۔ اور یہ رسول پاک علیہ السلام کی جو ہے وہ فکر تھی اور تڑپ تھی اور غم تھا کہ کیسے ساری انسانیت ہدایت پہ آ جائے۔ جس سیٹ پہ بھی بیٹھے ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے امتی سمجھیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں، پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو بھی اپنا کام سمجھیں گے، اور پھر سوچ بھی ہماری اسی طرح ڈیولپ ہوگی، پھر انشاءاللہ سارے معاملات بندے کی زندگی کے درست ہو جائیں گے۔